مینیجر مسکراہٹ کے ساتھ ایک نرم سا جواب دے کر گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اول خان کے آنے تک وہ محفل یوں ہی جمی رہی۔ چوتھے گلاس کے خاتمے کے بعد میں نے جہانگیر اور ویرا کی مے نوشی پر پابندی لگا دی۔ ویرا سگریٹیں پھونک پھونک کر وقت گزارتی رہی۔ ہم تینوں وقفے وقفے سے چائے نوشی کرتے رہے۔ ہمارے درمیان سلمہ بھی موجود تھی، اس لیے کھٹو مل کے بارے میں زیادہ کھل کر بات نہیں ہو سکی۔ ویرا کو یہ اندازہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ صورت احوال ہمارے قابو میں تھی۔ اول خان رات کے 1 بجے کے قریب واپس آیا تو اس کے چہرے سے تکان اور اضمحلال کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ آتے ہی ایک صوفے پر گر گیا۔ میں اشارے سے سلمہ کو ایک طرف لے گیا۔ وہ ہر وقت دل و جان سے میری کسی اشارے بازی کے منتظر رہتی تھی۔ جھٹ لابی کے ایک گوشے میں آ گئی۔ جہانگیر چمکیلی دھوپ میں پھینکے ہوئے کسی الو کی طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر ہر ایک کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے۔ اسے تماشا بنانے کے بجائے سہارا دے کر کمرے میں لے جاؤ، مہمانوں سے میں نمٹ لوں گا، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ خود بھی اٹھنا چاہ رہے ہوں کہ میں ابھی انہیں لے جاتی ہوں، اسے شاید اٹھا بھی نہیں جائے گا، میں سب کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں، بعد میں تم اسے سنبھال لینا۔ وہ سب کے سامنے گر گیا تو تم کو پھر سبکی محسوس ہوگی۔ سلمہ نے سینے سے گہرا سانس خارج کر کے مجھے گھورا اور بہت بہتر کہہ کر تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف چلتی۔ ادھر میرے کمرے میں آ جاؤ، میں نے ڈرائنگ روم کی طرف دہلیز پر کھڑے ہو کر کہا۔ میری آواز پر جہانگیر نے چونک کر اپنی ناک بھوں پر زور دینا شروع کر دیا۔ وہ تم سے نہیں، دوسروں سے کہہ رہے ہیں، سلمہ نے اس کے سر پر پہنچ کر کہا۔ اس دوران میں بقیہ تینوں افراد اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے۔ ایک مدت کے بعد آج میں اتنی زیادہ تھکان محسوس کر رہا ہوں۔ اول خان نے میری خوابگاہ میں داخل ہو کر مسحری پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا، تم بے فکر ہو کر لیٹ جاؤ، میری موجودگی کی پرواہ مت کرو۔ ویرا نے مشورہ دیا، بھاگ دوڑ کے بعد نتائج بالکل صفر ہوں تو تھکن کا احساس بڑھ جاتا ہے، تم نے پتہ کی بات کہی ہے۔ اول خان پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آج میرے ساتھ یہی ہوا ہے، یہاں سے میں زور لگا رہا ہوں، ہمارا چیف لاہور میں ڈیرے ڈالے بیٹھا ہے، لیکن چودھری سلام کی گرفتاری کی کوئی راہ نہیں مل رہی۔ حیرت ہے کہ اس جیسے مجرموں اور منشیات فروشوں کو ہمارے یہاں کس قدر اونچے پیمانے پر تحفظ حاصل ہے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں کھٹو مل کے ستارے کیوں گردش میں آ گئے۔ کھٹو مل کا مقدمہ کراچی میں تیار ہوا ہے، چودھری سلام طاقت کے مرکز میں بیٹھ کر اپنے مہرے کھیل رہا ہے۔ اول خان بولا، دیکھا جائے تو کھٹو مل دراصل چودھری سلام کا ایک اہم مہرہ تھا، اسے پٹوا کر وہ اپنی بازی بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اول خان کی فرمائش پر ویرا کافی اور سینڈوچ بنانے کے لیے کچن میں چلے گئی۔ ہم تینوں کی گفتگو جاری رہی۔ اس وقت ہمارے سامنے 5 نام تھے، کھٹو مل، چودھری سلام، امریکہ سے آئے ہوئے وہ 2 سفاک سراغ رساں جنہوں نے صبح کراچی میں دھماکہ کیا، اور مقامی کونسل خانے کا ویزا افسر ہے جس نے کھٹو مل کو میرا پیچھا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اول خان کی زبانی پتہ چلا کہ کھٹو مل کے اگلے روز کراچی منتقلی کا بندوبست ہو چکا تھا۔ اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسران صبح ایک پریس کانفرنس میں اس اہم قومی ملزم کے ساتھ فوٹو سیشن کے بعد اپنی ٹیم کی نگرانی میں کراچی بھیجنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ تم بھی کھٹو مل پر مقدمہ چلانے کے حق میں ہو؟ میں نے اول خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد اور دھیمی آواز میں سوال کیا۔ یہ میری مجبوری ہے، میں ڈسپلن کے خلاف کوئی ذاتی رائے نہیں دے سکتا۔ اگر میں اپنے طور پر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہوں تو تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، لیکن اس بارے میں مجھ پر بالکل انحصار نہیں کرنا۔ میں تمہیں بتا دوں کہ ابھی سے اس کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کی پریس کانفرنس میں اس کا کوئی بیان یا انٹرویو نہیں ہوگا، تو حساس ادارے اس کے اقبالی بیان کے بعد حصوں کو حذف کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ایسا کرنا فطری انصاف کے تقاضوں کے منافی نہیں ہوگا؟ میں نے قدر تلخی سے پوچھا۔ فطری انصاف میں ریاست کے مفادات کو اولیت حاصل ہے، ایسا نہ ہو تو سرکاری رازوں کے بارے میں سارے قوانین منسوخ کرنے پڑیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، قوانین کیا، بعض ادارے بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں نے STF کا نام لیے بغیر حقیقت بیان کر ڈالی۔ اس کا پورا بیان جاری کر دیا گیا تو سب سے پہلے چودھری سلام ہی اسے مروا دے گا۔ بیان خفیہ رہے یا اعلانیہ، چودھری سلام سمجھ چکا ہوگا کہ اس پر سارا عطاب کھٹو مل کی وجہ سے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کھٹو مل کو راستے ہی میں مار دیا جائے۔ میں تم سے بحث نہیں کر رہا، مجھے معلوم ہے کہ نکتہ آفرینی میں کوئی تم سے نہیں جیت سکتا۔ کونسل خانے کے ویزا افسر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ اول خان نے گہرا سانس لے کر بستر سے اٹھ گیا اور بولا، تمہاری نگاہیں میری توقع سے کہیں زیادہ تیز اور رکابی ہیں۔ چاہے ذکر بھی کچھ سفارتی مجبوریوں کی وجہ سے حذف کر دیا جائے، ہم انہیں آگاہ نہیں کرنا چاہتے کہ کھٹو مل نے ان کے خلاف سچ چگل دیا ہے۔ اس کے خلاف فرد جرم کمزور پڑ جائے گی۔ وہ ملک سے غداری کا ارتکاب کیوں اور کس کے ایما پر کر رہا تھا؟ اندر کی باتیں سامنے آنے پر مجھے واقعی غصہ آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے ساری لا کر اقرار کیا، مگر وہ سزا یاب ضرور ہوگا۔ بہت سے لوگ کسی اور
ताकतवर मुहर्रिक के बगैर सिर्फ पैसे के लिए अपने वतन से गद्दारी पर आमादा हो जाते हैं। गद्दारी से हटकर इस पर मंशियात फरोशी का एक ऐसा संगीन इल्जाम होगा जिस पर उसे सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है। वो किसी कीमत पर सजा से नहीं बच सकेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि वो अपने बयान में तब्दीलियों पर आमादा हो जाएगा? इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। अपनी जुबान से इकबाल जुर्म करने वाले अपना सर ओखली में दे बैठते हैं। वो बोला, सजा में नरमी की यकीन दहानी पर वो अपने बयान में हर तमीम और इजाफे के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस चाहे तो अपने हथकंडों से यह एतराफ भी करवा सकती है कि चांद की सतह पर गड़े किसी ऐसे मुलजिम ने खोदे हैं। मैं तुमसे ये सब इसलिए पूछ रहा हूं कि मुजरिम तुम्हारी फोर्स के हाथों से गुजर कर पुलिस तक पहुंचेगा। मेरे इन सवालों के जवाब तुम ही दे सकते हो। अव्वल खान के होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट तैर गई और वो बोला, तुम बेफिक्र होकर सवालात करते रहो। जब तक मेरी मालूमात साथ देंगी मैं बुरा माने बगैर जवाब देता रहूंगा। वीरा काफी और सैंडविच बना कर ले आई थी और गहरी दिलचस्पी से हम दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। उसने सिगरेट का एक कश लेकर अव्वल खान से पूछा, तुमने बताया कि खट्टूमल को इस्लामाबाद से लाकर उसी SHO के हवाले किया जाएगा जिसने कालू मकरानी के बयान में रद्दो-बदल करने से कतई इनकार कर दिया था। क्या वो तफ्तीशी अफसर खट्टूमल के मामले में अपने असूल तोड़ देगा? मुझे तुम लोगों की तरफ से ऐसे कड़े सवालात का अंदाजा था। मैंने पहले ही थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। यह सवाल रह रहकर मुझे भी सता रहा था। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ तो सुल्तान शाह बोल पड़ा, यानी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। जवाब खासा दिलचस्प है, अव्वल खान ने कहा। खट्टूमल स्टेशन 9 पर है। अभी तक उसका कोई बयान नहीं लिया गया। टेप पर वो बाज पुरुष रिकॉर्ड हुई है जो डैनी ने इंटेरोगेशन सेल में की थी। लोग आवाजों की इसी केस पर काम कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इसका बयान लेने से पहले मतिन का फैसला कर लिया जाएगा। कराची वाले SHO के पास वही बयान पहुंचेगा जो हिसास इदारे तय कर लेंगे। खट्टूमल को नरमी की उम्मीद पर अपने इसी बयान पर कायम रहना होगा। गुड, खासा मुनासिब होमवर्क है, मैंने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। देखना होगा कि हम इस प्लान में कहां का रखना अंदाजी कर सकते हैं। अव्वल खान तकान के साथ शायद भूखा भी था। उसने वीरा के बनाए हुए सैंडविचों पर जिस तरह यलगार की थी उसका इदराक मुझे जरा सी देर से हुआ और मैंने उसे शिकम पूरी का भरपूर मौका देने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। इसे बातों के दौरान में मेरे जहन ने एक खास लाइन पर काम करना शुरू कर दिया था। मैं इस हवाले से कुछ नए सवालात तरतीब देने लगा था। मजा आ गया। कॉफी की प्याली से आखिरी घूंट लेने के बाद अव्वल खान ने ममनून निगाहों से वीरा की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त मेरे लिए ये चीजें मन्नू सलवा से कम नहीं थी। भूखा प्यासा रहकर काम करना हर एक के बस की बात नहीं होती। वीरा ने जवाब में उसकी तौसीफ की, मेरा पेट खाली हो तो अकल मैदे में उतर जाती है, दिमाग काम ही नहीं करता। अव्वल खान की अकल भूख में भी खूब काम कर रही थी। वीरा से यह कहकर मैं अव्वल खान से मुखातिब हो गया, अब इजाजत हो तो मैं रहे सही सवाल भी खत्म कर डालूं। ओह, वो चौंक कर हंसा, तो अभी तुम्हारे सवालात बाकी हैं। मैं रात ढले का नाश्ता करते हुए भी तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता था। तुम्हारी फोर्स से इख्तिलाफ राय पैदा हो जाने के बावजूद मैं ऐसा सपाक नहीं बन सकता कि तुम्हें सुकून से अपना पेट भी न भरने दूं। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं अपनी मालूमात की हद तक हर जवाब फराहम करूंगा। मकामी कौंसल खाने के वीजा अफसर का क्या नाम है और वो कहाँ रहता है? ओब्रायन डी सेंट, उर्फ आम में वो ओबी भी कहलाता है और क्लिफ्टन में रहता है। तहफ़्फ़ुज़ के ख्याल से वो अपना सरकारी मकान छोड़कर चंद हफ्ते पहले कैंट के एक फ्लैट में मुंतकिल हुआ है। तजर्बा बताता है कि ढंग से बनाए हुए फ्लैट खुले मकानों के मुकाबले में ज्यादा महफूज होते हैं। वीरा ने अपनी माहिराना राय दी। काफी पीने के बाद उसका रहा सा नशा भी हिरन हो चुका था। शायद उसने अपने फ्लैट में कुत्ता भी पाला हुआ होगा। वीरा की क्या राय पर अव्वल खान हैरान रह गया। मैं यही खास बात बताने वाला था। कराची में चंद वाकयात रुनमा होने के बाद अमरीकी मुसल्लह मुहाफिजों के साथ कुत्तों से भी मदद ले रहे हैं। इंसान बिक जाता है मगर कुत्ता मरते दम तक अपनी वफादारी नहीं बदलता। मुझे उसका पता चाहिए। मैंने धीमी आवाज में अव्वल खान से मुतालबा किया। अभी मुझे नहीं मालूम, दिन में किसी वक्त मिल जाएगा, उसने वादा कर लिया। और अब दोनों सुराग रसानों के बारे में कुछ बता डालो ताकि हम तुम्हारे काम में खलल डाले बगैर अपनी राह पर लगे रहें। मेरे लिए वो दोनों सबसे ज्यादा अहम है। वो दोनों एक मशहूर होटल की साथी मंजिल के ऐसे गोशे में रह रहे थे जहाँ सामने की बंद दीवार में और दाएं बाएं कुल 3 कमरों के दरवाजे थे। एक कमरा इन दोनों को मुश्तरका तसर्रुफ में था, बकिया 2 कमरे अमरीकी मैरीन कमांडोज के लिए थे। इन दोनों की हिफाजत पर मामूर कमांडोज की तादाद 6 थी। वो बारी बारी ड्यूटी देते थे। इनके तरबियत याफ्ता कुत्ते कौंसल खाने के पिंजरों में रहते थे। जरूरत के वक्त उन्हें वहां से निकाल लिया जाता था। इनकी देखभाल के लिए ट्रेनर भी अमेरिका ही से आया था। गुफ्तगू खत्म करके अव्वल खान खड़ा हो गया। मेरे लिए आज का दिन बहुत लंबा हो गया, मैं इजाजत चाहूंगा। यह कहकर उसने निगाहों से वीरा को उठने का इशारा किया। तुमने अपनी राह अलग कर ली है। मैं डैनी से उसके प्रोग्राम के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसने बैठे बैठे फरियाद की, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। नहीं वीरा, इस वक्त मेरा ज़हन बिल्कुल साफ है।
میں نے اسے ٹالنے کی نیت سے کہا تم چلی جاؤ، صبح بات ہوگی۔ اول خان کی پوزیشن کو داغدار کیے بغیر اپنا ہدف حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی منصوبہ بندی کے لیے وقت اور دماغ سوزی درکار ہے۔ کل تم حفاظت کے نام پر مجھے گھر سے نکلنے نہیں دو گے، ان پر ہی بات ہوگی، میں کوئی اور راہ نکال لوں گا۔ اس خاص معاملے میں اول خان کا تعاون ختم ہونے کے بعد ہم چاروں کو ایک دوسرے پر انحصار کرنا ہوگا۔ باہر کے کسی آدمی سے کام لینے کی صورت میں ہم بے موت مارے جا سکتے ہیں، کل ہم کہیں نہ کہیں ضرور یکجا ہوں گے۔ میں نے اسے دلاسا دیا، ہم یہاں بھی رک سکتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے اسی ایک کمرے میں گزارا کر لیں گے۔ ویرا رکنے کے لیے مچھلی جا رہی تھی۔ جہانگیر اول درجے کا بد دماغ آدمی ہے، اتنی بھیڑ کو برداشت نہیں کرے گا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ گھر میں کیسی بے اعتدالیاں کر گزرتا ہے۔ میری محنت کارگر ثابت ہوئی۔ ویرا اول خان کے ساتھ واپس چلی گئی۔ رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا، چند گھنٹوں کے بعد صبح نمودار ہونے والی تھی۔ میں روشنیاں گل کر کے سلطان شاہ کے ساتھ دوہرے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اسلام آباد میں تھوڑی سی ورزش اور کراچی تک کے فضائی سفر کے باعث میں کسل مندی محسوس کر رہا تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں یہ سوچ کر کڑ رہا تھا کہ اس ملک کی قسمت میں ممو مستری جیسے بے ضمیر لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تھا۔ دیر سے سونے کے نتیجے میں صبح دیر سے میری آنکھ کھلی۔ سلطان شاہ بدستور سو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو کہیں زندگی کے آثار نہیں تھے، سب لوگ ہی گدے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ دروازے کی چوری کے پاس صبح کے تازہ اخبارات موجود تھے۔ شاید سلمہ نے میری خواہش کے احترام میں کسی ہاکر کو پرچے ڈالنے کی ہدایت کر دی تھی۔ میں نے اردو اور انگریزی اخبارات کے بیرونی صفحات پر سرسری نظریں ڈالی اور پچھلی صبح ہونے والے حادثے کے بارے میں جمائی گئی سرخیاں دیکھ کر دلگیر ہو گیا۔ زخمی ہونے والوں میں سے مزید ایک شخص چل بسا تھا۔ اس طرح بم کے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی تھی۔ اس سلمناک بربریت کی تصاویر خبروں سے زیادہ دلدوز تھی۔ پچکی اور الٹی ہوئی گاڑیوں کے ملبے کی تصویروں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ شہری آبادی پر کسی فضائی حملے کے بعد لکھی ہو۔ میں اخبارات چھوڑ کر غسل خانے میں جا گھسا اور اجلت میں تازہ دم ہونے کے بعد دوبارہ ڈرائنگ روم میں اخبار لے بیٹھا۔ دہشت گردی اور خون ریزی کی ساری وارداتوں کی خبریں کم و بیش ایک جیسا دکھ پہنچاتی ہیں، بس متاثرین کے نام اور مجرموں کے مقاصد میں رد و بدل ہوتی رہتی ہے۔ بے گناہ اور معصوم انسانوں کے لہو کی حرمت کو پامال کرنے والوں کے خلاف میرے دل میں انتقام اور نفرت کی ایک آگ سے بھڑک اٹھی جو صرف سازشیوں کے خون سے سرد ہو سکتی تھی۔ اخبارات میں یہ اشارہ کہیں بھی نہیں تھا کہ بم پھٹنے سے قبل 2 مشتبہ غیر ملکی سراغ رساں فوٹوگرافروں کے بھیس میں متاثرہ علاقے میں منڈلا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا نقطہ تھا جسے اچھال کر کئی مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اخبار میں خبر لگ جانے کے بعد ان دونوں کی سرگرمیوں کے متعدد گواہ پیدا ہو سکتے تھے، لیکن بیوروکریٹس ایسا کوئی دلیرانہ قدم اٹھانے کی بجائے شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن دے کر خود کو طوفان سے محفوظ تصور کر رہے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایس ٹی ایف والوں نے دونوں گورے قاتلوں کی سرگرمیوں کی خبر اپنے سینوں تک محدود نہیں رکھی ہوں گی۔ متعلقہ لوگوں کو فوری طور پر وہ اطلاعات پہنچا دی گئی ہوں گی، مگر امریکہ کے ساتھ مراسم میں بہتری اور اس کی خوشنودی کے خواہاں افسران نے وہ خبر جاری کرنے کی بجائے سختی سے دبا دی۔ وہ ایک کھلی حماقت تھی۔ ان کے سرگرمیوں کو پوشیدہ رکھ کر ان کی کھلی حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی۔ دوسری خبر میں میرے اس نظریے کی تصدیق کر دی گئی تھی۔ ہم نے نادرہ غنی کے جس آراستہ فلیٹ کو ہنگامی حالات میں خیرباد کہا تھا، اس پر امریکہ سے آئے ہوئے سراغ رسانوں کے دھاوے کی خبر پرانی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے تربیہ یافتہ کتوں سمیت متعدد مقامی حکام کی رہنمائی میں وہاں گئے تھے اور شاید بے نیل و مرام واپس آئے تھے۔ اس مہم جوئی کے بعد مجسٹریٹ کی نگرانی میں ہمارے فلیٹ کو سیل کر دیا گیا تھا۔ تازہ خبر کے مطابق پچھلی شام وہ سراغ رساں مجسٹریٹ اور ایک پولیس افسر کی معیت میں دوبارہ اس فلیٹ میں گئے تھے۔ اس بار کتے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ کئی گھنٹوں تک فلیٹ میں پائے جانے والے فنگر پرنٹس کی تصاویر اٹھانے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ یہ ان کی دیدہ دلیری کی انتہا تھی۔ صبح انہوں نے صوبے کے ایک حساس انتظامی مرکز میں مقامیوں کے خون سے ہولی کھیلی، پھر کوئی طویل وقفہ دیے بغیر شام کو ہمارے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ ان کی وہ تمام حرکتیں ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ میری ذات سے بہت زیادہ خائف تھے اور ہر قیمت پر مجھے نیست و نابود کرنے کا عزم لے کر پاکستان آئے تھے۔ امریکیوں کے پروردہ دشمنوں سے محاذ آرائش شروع ہونے کے بعد ہمیں ہمیشہ ان پر برتری اور سبقت حاصل رہی تھی۔ حد یہ تھی کہ وہ اپنے ملک میں بھی مجھے اور ویرا کو اپنی منمانی کرنے سے نہیں روک سکے تھے۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے ہی ملک میں پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی تھی اور وہ لوگ ہماری ناگزیر مجبوریوں اور مصلحتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سنگین خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ یکا یک میرے ذہن میں ایک کوندا سلپ کا پاکستانی حکام دانستہ یا نادانستہ طور پر انہیں جو ڈھیلتے رہے تھے، اس سے میں بڑا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔
मैं सिगरेट सुलगा कर कमरे के ख्वाबनाक माहौल में वापस जाने के बजाय वहीं सोफे पर दराज हो गया और अपने मंसूबे के तारों बूत को यकजा करने की ज़हनी कोशिशों में मसरूफ हो गया। 11 बजे जब मैं सलमा के तैयार किए हुए नाश्ते से इंसाफ करने में मशगूल था तो अव्वल खान का फोन आ गया। उसकी आवाज में ताजगी का शायबा तक नहीं था। क्या बात है? कल की थकान शायद अभी तक दूर नहीं हो सकी है। मैंने कहा, आजकल हर सुबह नए वाकयात के साथ जन्म ले रही है। मेरे पास इस वक्त कोई अच्छी खबर नहीं है। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी, जैसे वो ना चाहते हुए भी कोई बुरी खबर सुनाने पर मजबूर हो। कल के धमाके में मरने वालों की तादाद में इजाफे से ज्यादा बुरी खबर क्या हो सकती है? इसका ताल्लुक तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी जात से। अव्वल खान ने मुझे तजस्सुस में डाल दिया। फिक्र ना करो, मैं जब तक जिंदा हूं मेरे लिए कोई खबर बुरी नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में हुकूमत ने मुकम्मल लाइल्मी का सख्त मुआक्कफ इख्तियार किया हुआ है। उसने कोई खबर सुनाने की बजाय इस्तफामिया लहजा में पूछा। मुझे खुशी है कि अपनी बेशुमार मसलहतों और मजबूरियों के चुंगल में जकड़े हुए लोग मेरे बारे में इतनी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये बताओ कि क्या खबर है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। खबर सुनने से पहले तुम्हें उसके मुकम्मल पस मंजर से भी वाकिफ होना चाहिए। वो मोहतात लब लहजा इस्तेमाल कर रहा था। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अमरीकी तुम्हारी तलाश के लिए पाकिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर चुकी है। इनके सारे ही ऑपरेशन बड़े होते हैं और मुसलसल जारी है। इनसे सिर्फ मुझे ही नहीं, वीरा को भी शदीद खतरात लाहक है। मैंने कहा, वीरा अमरीकी शहरी है, उसके बारे में हमारी हुकूमत पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूँ। नए ऑपरेशन से मैं जरा भी खौफजदा नहीं हूँ। इन्हें खुलकर मैदान में उतरने दो। इन्हें तिगनी का नाच नचा दिया जाएगा। तुम इन इतलात पर बिलावजह परेशान हो। मेरी परेशानी का सबब ऑपरेशन नहीं, तुम्हारी संभावित तबीयत और फितरत है। तुम्हारी कारकर्दगी को बाला ही बाले मॉनिटर करने वालों को तुम्हारी मुहिम जोयाना फितरत का खूब अंदाजा है। उन्हें अंदेशा है कि तुमने अमरीकियों के खिलाफ कोई जवाबी महाज खोल दिया और फिर फंस गए तो बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी हुकूमत को बदतरीन नदामत का सामना करना पड़ेगा। तो क्या तुम मुझे हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने का मशवरा देना चाह रहे हो? जब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता तो मुझे मशवरा देने का भी कोई हक नहीं है। मैं इस पस मंजर के साथ तुम्हें वो बुरी खबर सुनानी चाह रहा हूँ। ओह, तो क्या ऑपरेशन के अलावा कोई और खबर भी तैयार है? मैंने तमस्कुराना अंदाज में पूछा। खुदा के लिए संजीदगी इख्तियार करो। अव्वल खान की आवाज में पुरतशवीश थी। किसी मुमकिन बदनामी और नदामत से बचने के लिए हुकूमत ने फौरी तौर पर तुम्हें अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। क्या? महरत और बेयकीनी से तकरीबन उछल पड़ा। तुम सादा अल्फाज में क्यों नहीं बताते कि अब मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया जा चुका है? मेरी आवाज सुनकर सलमा किचन से बुखलाई हुई लाबी में आई और चंद सानियों तक हैरानी और परेशानी से मेरा जायजा लेने के बाद दोबारा वापस चली गई। गिरफ्तारी और हिफाजती तहवील में बहुत फर्क होता है। अव्वल खान मुदाफाना लहजे में वजाहत कर रहा था। हुकूमत ने आला सतह पर यह फैसला किया है। हिसासदारों की राय है कि अमरीकी ऑपरेशन के दौरान में तुम्हें मंजर आम से बिल्कुल दूर उनकी हिफाजत में होना चाहिए ताकि किसी नाखुशगवार तसादुम की नौबत ना आने पाए। वो झक मार कर वापस चले जाएंगे तो तुम अपनी मर्जी के मालिक हो के शायद मुझे तहवील में लेने का फर्ज तुम ही को सौंपा गया है। मैंने तंज से पूछा, नहीं, ये काम कुछ बड़े खुद अंजाम देंगे। मुझसे सिर्फ तुम्हारा ठिकाना पूछा गया था। मैंने खतरे की बू सूंघ कर फिलहाल अपनी लाइल्मी जाहिर की है। ये मैंने उसकी बात काट दी। इसका मतलब है कि मैं स्टेशन 9 से बर वक्त निकल आया। रात को वहां रुका रहता तो आज कहीं और पहुंचा दिया जाता। शायद तुम ठीक कह रहे हो। उसे मजबूरन एतराफ करना पड़ा। मैंने जवाब दिया है कि इस्लामाबाद से वापसी के बाद तुम मेरे राब्ते में नहीं हो। अव्वल खान की बातों ने मुझे उलझा दिया। मैं कुछ समझ नहीं सका कि तुम क्या चाह रहे हो। एक तरफ तुम हुकूमत के फैसले की वकालत कर रहे हो, दूसरी तरफ मेरी मुखबरी करने की बजाय मुझे होशियार कर रहे हो। तुम्हारी इस फोन कॉल का असल मकसद और मुद्दा क्या है? तुम्हें हालात से आगाह करना और सही रास्ता समझाना। उसने जवाब दिया, सुनो, मैंने सख्ती से कहा, मैं मौत से नहीं डरता। इसका एक वक्त मुकर्रर है। जबानी है, हर हाल में आकर रहेगी। सरकारी बकरातों को यह जरूर समझा देना कि जो शख्स दुश्मन के सामने जमा रह सकता है वो अपनों के सामने हथियार नहीं डालेगा। मैं अपनी तरफ उठने वाले हर हाथ को किसी इम्तियाज के बगैर तोड़ दूंगा या फिर इसी कोशिश में मौत को अपने गले लगा लूंगा। तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। उसने मुझे समझाना चाहा। अपनों के खिलाफ हथियार उठाकर तुम इनकी हमायत भी खो दोगे। दलेरी और सरकशी में बहुत मामूली सा फर्क होता है। तुम्हारी महाजराई को सरकशी पर मामूल किया जाएगा। तुम्हारे हमदर्दाना मशवरों का शुक्रिया। मैं अपने फैसले के नताइज का खुद जिम्मेदार हूँगा। बस तुम मेरी गजाला की हिफाजत करते रहना। मेरी तलाश में बेफैज टकरे मारने वालों ने उसे कोई ठेस पहुंचाई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और वीरा का क्या बनेगा? उसने पूछा। गजाला को तो मैं आज ही अपनी बीवी के साथ पेशावर भेज दूंगा। उसके मेके में गजाला आराम से रहेगी। गजाला के बारे में उसकी तजवीज़ इत्मीनान बख्श थी। सूबा सरहद के मखसूस माशरती पस मंजर में मेरी वजह से गजाला को छूना आसान काम नहीं होता।
عزت و غیرت کے نام پر مر مٹنے والے پٹھان اس کے تحفظ کے لیے لاشیں تک کرانے پر تل سکتے تھے۔ ویرا کا مسئلہ پریشان کن تھا۔ میں نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد کہا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری سنائی ہوئی خبروں کے بعد میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ میرے لیے جہانگیر کا گھر محفوظ نہیں ہے، مجھے جلد از جلد یہاں سے نکل جانا ہے۔ ویرا کو سمجھا دینا کہ جب گھمسان کا رن پڑتا ہے تو ہر ایک صرف اپنی بقا کے لیے لڑتا ہے۔ وہ جہاں دیدہ لڑکی ہے کوئی نہ کوئی راہ نکالے گی، راہ تو نکل ہی آئے گی۔ مجھے اس کے اشتعال کی فکر ہے۔ اس کا پہلا رد عمل خاصا پریشان کرے گا، ضد میں وہ کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ اسے تم ہی کو سنبھالنا ہوگا۔ تم نے مجھے کرنل جمال دستی بنایا تھا، اسے بھی کچھ اور بنا کر کہیں کھپا دینا وہ ہماری سرکار کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکی اس کی بو پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس برے وقت میں ہم اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ میں ویرا کو بھی پشاور بھیج سکتا ہوں، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہاں آزاد خیال مغربی عورتوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ عام طور پر مقامیوں سے رقمیں بٹور کا 2-4 کلو ہیروین اپنے ساتھ وطن لے جانے کے چکر میں سستے ہوٹلوں وغیرہ میں پڑی رہتی ہے۔ میری سسرال والے اسے غزالہ جیسی عزت نہیں دے سکیں گے۔ اس نے جو بات کھل کر نہیں کہی تھی وہ میں جانتا تھا۔ آوارہ گرد مغربی لڑکے اور لڑکیاں سرحدی علاقوں میں کسی سرمایہ کاری کے بغیر پیسہ بٹورنے کے لیے ایک ہی رائے اختیار کرتے تھے جو گناہوں کی دلدل سے گزرتی تھی۔ دنیا کے دوسرے خطوں کی طرح ان علاقوں میں بھی فرشتے نہیں، آدم ذات بستے تھے جو آسانی سے ان پری پیکروں کا شکار بن جاتے تھے۔ اول خان ویرا کے لیے جو کچھ بھی کرتا بہتر ہی کرتا۔ میں نے اپنا پیغام اسے ذہن نشین کرا دیا تھا۔ وہ بیچارہ بیچ کا آدمی تھا۔ دوسری طرف کی ناخوشگوار اطلاعات مجھ تک پہنچانے کے چکر میں وہ میری تلخ نوائی کا شکار بھی ہوا تھا۔ میں نے گفتگو ختم کرتے ہوئے پوری کوشش کی تھی کہ اس کے دل سے بدمزگی کا ہر داغ دھل جائے۔ میں اس سے بات کر کے گھوما تو سلمہ میرے سر پر سوار تھی۔ تمہیں کون گرفتار کر رہا ہے؟ تم ایسی خوفناک باتیں کس سے کر رہے تھے؟ اسے سہمی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنا تجسس مت کیا کرو، بھول جاؤ کہ تم نے کیا سنا ہے۔ میرے کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، میں تھوڑی دیر بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، میں نے دھیمی اور تحکمانہ آواز میں کہا۔ اس وقت میری آنکھوں میں کوئی ایسی کیفیت عہد کر آئی تھی کہ وہ اگلا سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکی اور سر جھکا کر واپس لوٹنے لگی۔ گھنٹی بجے تو اب فون تم ہی اٹھانا، اور یہ یاد رکھنا کہ میں یہاں سے جا چکا ہوں۔ میں نے اس کے جاتے جاتے مزید ہدایات جاری کی، پھر کمرے میں گھس گیا۔ اس بار میں نے سب سے پہلے فون لائن سے CSD الگ کی۔ اسلام آباد سے واپسی کے بعد سے میرا بریف کیس جوں کا تو رکھا ہوا تھا۔ اس میں سفری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ بریف کیس میں موبائل فون، CSD، بیم گن، ریوالور اور فازل راؤنڈز کے اضافے کے ساتھ میں ایک نئے فرار کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ کی طرح جہانگیر بھی بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے ان کی نیند خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، میں ان کی جرح سے بچنا چاہ رہا تھا۔ چلتے چلتے مجھے اوبی کا خیال آ گیا۔ زیادہ سفر کے علاوہ ضروری معلومات میرے پاس موجود تھیں۔ اوبرائن ڈیسنٹ کے بارے میں کوئی واضح سراغ نہیں تھا۔ دفتر کے بجائے میں نے اول خان کا موبائل فون کا نمبر ملا، پتہ اور فون نمبر اس کے پاس موجود تھا۔ میں نے کاغذ پر دونوں چیزیں نوٹ کر کے اول خان کو الوداع کہہ دیا۔ سلمہ دور کھڑی ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے میرے ہاتھ میں دبے ہوئے بریف کیس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بڑھ کر ہولے سے اس کے شانے پر تھپکی دی اور کہا، فکر مت کرو، یہ کڑا وقت بھی گزر جائے گا اور میں جلد لوٹ آؤں گا۔ سلمہ نے دونوں ہاتھوں سے میرا دائنا ہاتھ تھام کر گرم جوشی سے دبایا۔ اس کا وجود ہولے سے کانپا اور پھر اس کی آنکھوں سے دو آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ میرے جواب میں کچھ کہے بغیر نچلا اونٹ دانتوں میں دبا کر کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اگلے لمحے میں جہانگیر اور سلمہ کی دہلیز سے نکل چکا تھا۔ میں عمارت سے نکل کر سڑک پر آیا تو پر چمکتا ہوا آسمان تھا، پیروں تلے تپتی ہوئی زمین تھی۔ لمحوں میں میرے لیے سب کچھ اجنبی سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے لیے کوئی گھر تھا نہ ٹھکانہ۔ میں نے بالکل خالی الذہن ہو کر جہانگیر کا گھر چھوڑا تھا۔